بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام علی یعنی زین العابدین اور آپ کے دادا کا نام حضرت شہید کربلا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہے۔ امام جعفر صادق کی کنیت اپنے بیٹے امام جعفر صادق کی وجہ سے ابو جعفر تھی اور آپ کا لقب ہے باقر۔ باقر کے معنی ہیں کھولنے والا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں سمی الباقر لبکرۃ العلوم وانصباطہ الحکم، یعنی علم و حکمت کے خزانوں کو کھولنے والا اور احکام فقہ کا انصباط کرنے والا امام محمد باقر تھا۔ حضرت امام محمد باقر کی والدہ کا نام ام عبداللہ فاطمہ ہے جو حضرت امام حسن کی صاحبزادی تھی، اس لیے امام محمد باقر والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں۔ امام محمد باقر کی ولادت یکم رجب 57 ہجری 677 عیسوی میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ واقع کربلا کے وقت آپ کی عمر 3 یا 4 سال تھی۔ امام محمد باقر کا وصال یکم ذوالحج 114 ہجری یعنی 733 عیسوی مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آپ کی مزار انور جنت البقیع میں واقع ہے اور آپ کی عمر مبارک 56 یا 57 سال تھی۔ حضرت امام محمد باقر کی 2 شادیاں تھیں۔ ایک زوجہ کا نام حضرت ام حکیم بنت اسید ہے اور دوسری زوجہ حضرت ام فروا ہے جو قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ امام محمد باقر کی اولاد میں 5 بیٹے ہیں۔ امام جعفر صادق جن کی والدہ ہے ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ اور حضرت علی، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں حضرت زینب اور ام سلمہ۔ امام محمد باقر ذکی اور عقل مند تھے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرماتے، قرآن پاک کے تفسیر اور علم حدیث کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ امام محمد باقر کی حکمت دانشمندی کے بہت سے اقوال، ارشادات اور واقعات ہیں جو تاریخ اور سیرت کی کتب میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ چاندی کا دستہ تلوار کو لگانا جائز ہے، تو امام باقر نے فرمایا ہاں جائز ہے، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار کو بھی چاندی کا ہی دستہ تھا۔ راوی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا؟ تو امام محمد باقر نے فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا اور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں۔ جو ان کو صدیق نہیں کہے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہیں فرمائے گا۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 3 عمل بہت بڑے ہیں۔ نمبر 1 ہر حال میں اللہ کا ذکر اور شکر کرنا، نمبر 2 اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اور نمبر 3 اپنے مال سے مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ حضرت امام محمد باقر کے زمانے میں ایک دوسرے تفسیر، حدیث اور فقہ کے بڑے باکمال بزرگ تھے، امام ابو عبد الرحمن طاؤس بن کیسان یمانی، جو مفسر، محدث، فقیہ، علم الرجال کے ماہر اور سادات تابعین میں سے تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت ابن عباس کے اور حضرت ابن عمر کے خاص مصاحب سے تھے۔ آپ حکمرانوں کے سامنے وعظ و نصیحت سے گھبراتے نہیں تھے بلکہ حق اور سچ کی بات علل اعلان کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت طاؤس بن کیسان یمانی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی محفل میں تھے کہ آپ نے حضرت امام محمد باقر سے کچھ سوالات کیے اور امام محمد باقر نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ طاؤس بن کیسان نے پوچھا کہ ابو البشر آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا تخلیق آدم کے وقت ان کے جسم اطہر کی مٹی سفلی زمین کے ادیم یعنی اوپر والے حصے سے اٹھائی گئی تھی جسے ادیم الارض کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا۔ دوسرا سوال کیا کہ ام البشر ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا ہوا کو زندہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے آپ کا نام ہوا رکھا گیا۔ تیسرا سوال کیا کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا اصل نام عزازیل تھا،
لیکن وہ خود اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا اور لوگوں کو بھی رحمت خداوندی سے نا امید کرتا ہے، اس لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ چوتھا سوال کیا کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا جن کے معنی ہیں پوشیدہ، اور جنات اللہ کی مخلوقات ہیں اور ان کو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو جھوٹے تھے لیکن انہوں نے گواہی سچی دی؟ تو امام محمد باقر نے قرآن شریف میں سورۃ منافقین کا ذکر کیا کہ وہ منافق جو بظاہر منافق تھے اور انہوں نے اللہ کے وحدانیت اور رسول اللہ کے رسالت کی سچی گواہی دی، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق در حقیقت جھوٹے تھے۔ پھر اس نے وہ سوال کیا کہ وہ کون سی صلاۃ مفروضہ ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو امام محمد باقر نے سورہ احزاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود شریف یا صلاۃ و سلام کی آیت پڑھی اور فرمایا یہ درود شریف وہ صلاۃ مفروضہ ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نے سوال کیا وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا جائز ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا وہ خاموشی کا روزہ ہے، جیسے قرآن شریف میں حضرت بی بی مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا اور انہوں نے صرف اشاروں سے ہی کلام کیا تھا۔ پھر سوال کیا وہ کون سی چیز تھی جس کا تھوڑا تھوڑا استعمال حلال تھا اور زیادہ حرام؟ تو امام باقر نے فرمایا وہ نہر تالوت کا پانی تھا جس کا صرف ایک چلو حلال تھا اور زیادہ پینا منع تھا۔ پھر اس نے سوال کیا وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا حالانکہ وہ نہ جن ہے نہ فرشتہ اور نہ انسان؟ تو حضرت امام محمد باقر نے سورہ نمل کی آیات پڑھی اور فرمایا کہ وہ چیونٹی تھی جس کا ذکر سورہ نمل میں موجود ہے، اور اس نے اپنی چیونٹیوں کو خطاب کیا تھا کہ اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا وہ چاند ہے جو زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے جو زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ پھر طاؤس بن کیسان نے سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو کم ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی؟ تو امام باقر نے فرمایا وہ عمر ہے جو کم ہوتی رہتی ہے اور یہ عمر یا زندگی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت طاؤس بن کیسان یمانی تھے جن کا مختصر ذکر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے طریقے اور تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔